أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آج کا بیان ہے زبان کا روزہ۔ آج کا بیان میں فیضان سنت سے فیضان رمضان سے بیان دے رہی ہوں۔ تمام حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ میرا ویڈیو کمپلیٹلی واچ کیجیے، اسکپ نہ کیجیے اور لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان صرف اور صرف نیک و جائز باتوں کے لیے ہی حرکت میں آئے۔ مثلا زبان سے تلاوت قرآن کیجیے، ذکر و درود کا ورد کیجیے، نعت شریف پڑھیے، سنتوں کا بیان کیجیے، اچھی اچھی اور پیاری پیاری دینداری والی باتیں کیجیے۔ خبردار گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چگلی، فضول بکبک وغیرہ سے زبان ناپاک نہ ہونے پائے، کیونکہ چمچہ اگر نجاست میں ڈال دیا جائے تو 1 گلاس پانی سے یا 2 گلاس پانی سے بھی پاک ہو جائے گا، مگر زبان بے حیائی کی باتوں سے ناپاک ہو گئی تو اسے 7 سمندر بھی نہیں دھو سکیں گے۔ اس بات کا ہمیں اور تمام مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو 1 دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک ایک کر کے حاضر خدمت بابرکت ہوتے گئے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے سے رہا، اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں روزہ کھول دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت مرحمت فرما دیتے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان حاضر ہوتے رہے۔ ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر والوں میں سے 2 نوجوان لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آنے سے شرماتی ہیں، انہیں روزہ کھولنے کی اجازت دیجیے تاکہ وہ بھی روزہ کھول لے۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روح انور پھیر لیا۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ پھر جب تیسری بار اس نے بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسی روزدار ہے، وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی۔ جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ وہ اگر روزہ دار ہے تو قے کر دے، یعنی اومیٹنگ کر دے۔ وہ شخص آیا ان کے پاس اور انہیں فرمان عالیشان سنایا۔ ان دونوں نے قے کی تو قے سے خون اور چچرے نکلے، یعنی اومیٹنگ سے خون اور چچرے نکلے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں واپس آ کر صورتحال عرض کی۔ مدینے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھا جاتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ ایک اور روایت میں کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیرا تو وہ سامنے آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں موت کے قریب آئی ہے، یعنی دونوں مرنے کے قریب ہے۔ کون؟ وہ لڑکیاں جنہوں نے روزے میں غیبت کی تھی، وہ لڑکیاں مرنے کے قریب ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں لڑکیوں کو میرے پاس حاضر کرو۔ وہ دونوں لڑکیاں حاضر ہوئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک کو حکم فرمایا، اس میں قے کرو۔ اس نے خون اور پیپ کی قے کی حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری لڑکی کو حکم دیا کہ تم بھی اس میں قے کرو۔ اس نے بھی اسی طرح قے کی۔ مکئی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے اللہ عز و جل کی حلال کردہ چیزیں یعنی کھانا پینا وغیرہ سے تو روزہ رکھا، مگر جن چیزوں کو اللہ عز و جل نے علاوہ روزہ کے بھی حرام رکھا ہے، ان حرام چیزوں سے روزہ افطار کر ڈالا ہوا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھانے لگے، غیبت کرنے لگے۔ تو پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، روزے میں جس چیز کو حرام کیا اللہ نے، اس چیز کو مت کرو۔ تو غیبت کرنا روزے میں حرام ہے، چگلی کرنا حرام ہے، کسی کا عیب نکالنا حرام ہے، فضول باتیں کرنا حرام ہے۔ تو ان لڑکیوں نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار یعنی روزے میں جو ہے انہیں کیا کرنا چاہیے، غیبت نہیں کرنا چاہیے، انہیں غیبت نہیں کرنا چاہیے، نہ چگلی کرنی چاہیے، نہ کسی کے عیب نکالنے چاہیے، نہ بنا مطلب کی بک کرنی چاہیے۔ یہ روزوں میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ روزوں میں اس چیز کی منع کی گئی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں نے روزے میں گوشت کھایا ہے، یعنی غیبت کی ہے۔ گوشت کھانے کا مطلب ہوتا ہے غیبت کرنا، تو انہوں نے غیبت کی ہے، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وومیٹنگ کرنے کے لیے کہا تاکہ ان کے پیٹ میں جو چلا گیا ہے حرام وہ باہر نکل جائے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اس حکایت سے بھی
اس حکایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیبت اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرنے سے براہ راست اس کا اثر روزے پر بھی پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے روزے کی تکلیف ناقابل برداشت ہو سکتی ہے۔ یہ جو چیزیں ہم روزے میں کرتے ہیں، غیبت، چغلی، جسے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے، یہ حرام فرمایا ہے، روزے میں غیبت، چغلی کرنا، کسی کے عیب نکالنا، تو اگر یہ چیزیں ہم کریں گے جس کی وجہ سے روزے کی تکلیف ناقابل برداشت بھی ہو سکتی ہے، ناقابل برداشت بھی ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا روزے میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہم سے روزہ رکھا نہیں جا رہا ہے، اور اس وجہ سے ہی رکھا نہیں جاتا ہے کہ ہم روزوں میں غیبت، چغلی وغیرہ کرتے ہیں، کسی کی عیب نکالتے ہیں، کٹائی کرتے ہیں، بک بک کرتے ہیں، اس وجہ سے ہماری تکلیف ناقابل برداشت ہو سکتی ہے۔ بہرحال روزہ ہو یا نہ ہو، ہر حال میں زبان کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے، ورنہ یہ ایسے گل کھلاتی ہے کہ توبہ۔ اگر ان تین اصولوں کو پیش نظر رکھ لیا جائے، ان تینوں اصولوں کو پیش نظر رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ نمبر 1، بری بات کہنا ہر حال میں برا ہے، فضول بات سے خاموشی افضل ہے، اچھی بات کرنا خاموشی سے بہتر ہے۔ ان تینوں باتوں کا ہمیں مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں غیبت، چغلی سے اور عیب نکالنے سے، تانا زنی کرنے سے، بک بک کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ سب کام حرام ہے، تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ کام حرام ہے، یہ مسلمان مومن کا شیوا نہیں ہے۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، عیب نکالنا، یہ مسلمان مومن کا شیوا نہیں ہے، اس سے ہمیں اللہ نے منع فرمایا، یہ حرام ہے، تو حرام کام مت کرو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں 2 مہینے پہلے سے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، 2 مہینے پہلے سے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، یعنی تلاوت سے، کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں، تلاوت، عبادت، درود، نفل سب ہمیں پڑھنا چاہیے۔ رمضان اتنا مبارک مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، وہ کتنا عزیز مہمان ہے، رمضان جو آتا ہے وہ کتنا عزیز مہمان ہوتا ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، عبادت کرو، تلاوت کرو، درود پڑھو، نفل پڑھو۔ شعبان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، شعبان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، عبادت کرو، آقا پہ درود بھیجو، نمازیں پڑھو، نفل پڑھو۔ اور رمضان جو امت کا مہینہ ہے، وہ آنے سے پہلے اس کی تیاری کرو، یعنی تلاوتوں سے، عبادتوں سے اس کی تیاری کرو، اس کا ویلکم کرو۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو کیسے ہم 4-8 دن پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں، اچھے اچھے پکوان پکاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، پورے محلے کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان آنے والا ہے، مہمان آنے والا ہے۔ تو جب یہ رمضان مہینہ ہے جو امت کے لیے اللہ نے رکھا ہے، رمضان امت کا مہینہ ہے، رمضان برکت کا مہینہ ہے، رمضان کے روزے ہر مسلمان مومن پر فرض ہے، تو یہ جو رمضان مہینہ آتا ہے وہ برکت کا مہینہ ہوتا ہے، تو اس کی تیاری ہمیں 2 مہینے پہلے سے تلاوت کے ذریعے کرنی چاہیے، عبادتوں کے ذریعے کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان امت کا مہینہ ہے، شعبان رسول کا مہینہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اس بات کو جان لو، یہ ہر مسلمان کا جاننا ضروری ہے، اور ہر مسلمان کا جاننا فرض ہے، ہر مسلمان کو جاننا ہی فرض ہے کہ رجب کس کا مہینہ ہے، شعبان کس کا ہے، اور رمضان کس کا ہے، اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں عبادتیں کرنی چاہیے۔ رمضان میں ہم قرآن شریف شروع کرتے ہیں پڑھنے کے لیے، 2 مہینے پہلے سے ہی شروعات کرو، تلاوتوں کی، عبادتوں کی عادت لگا ڈالو، اور رمضان جو عزیز مہمان آ رہا ہے اس کا ویلکم کرو، کیونکہ امت کے لیے برکت کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، ذکر کرنے کا مہینہ ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا، لیکن پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اس بیان پر عمل ضرور کرنا۔